أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ پاک ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 تا 210 تک کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، داخل ہو جو اسلام میں پورے اور مت چلو شیاطین کے قدموں پر، بے شک وہ تمہارا صریح یعنی کھلم کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ پہنچ چکے تم کو صاف حکم، تو جان رکھو کہ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا وہ اسی کی راہ دیکھتے ہیں کہ آئے ان پر اللہ ابر کے سائبانوں میں اور فرشتے، اور طے ہو جائے قصہ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے سب کام۔ آیات کا ربط یہ ہے کہ اوپر مخلص کی مدح تھی، یعنی تعریف کی گئی۔ بعض اوقات اس اخلاص میں غلطی سے غلو اور افراط ہو جاتا ہے، یعنی قصد تو ہوتا ہے زیادہ اطاعت کا، مگر وہ اطاعت بنظر غائر حد شریعت و سنت سے متجاوز ہوتی ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ جو پہلے علماء یہود سے تھے، اور اس مذہب میں ہفتے کا روز معظم تھا، یعنی اس کو بہت زیادہ تعظیم اکرام کرنا، عزت کرنا تھا، اور اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ ان صاحبوں کو بعد اسلام کے یہ خیال ہوا کہ شریعت موسیٰ علیہ السلام میں ہفتے کی تعظیم واجب تھی، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بے تعظیمی واجب نہیں۔ اسی طرح شریعت موسیٰ علیہ السلام میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا کھانا فرض نہیں۔ سو اگر ہم بدستور ہفتے کی تعظیم کرتے رہیں اور اونٹ کا گوشت باوجود حلال اعتقاد رکھنے کے صرف عملاً ترک کر دیں، چھوڑ دیں، تو شریعت موسیٰ علیہ السلام کی بھی رعایت ہو جائے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف نہ ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ اطاعت اور دین کی زیادہ رعایت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خیال کی اصلاح آئندہ میں کسی قدر اہتمام سے فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کامل فرض ہے، اور اس کا کامل ہونا جب ہے کہ جو امر اسلام میں قابل رعایت نہ ہو، اس کی رعایت دین ہونے کی حیثیت سے نہ کی جائے، اور ایسے امر کو دین سمجھنا ایک شیطانی لغزش ہے، اور بنسبت ظاہری معاصی کے اس کا عذاب زیادہ سخت ہونے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، سلم کسرہ کے ساتھ اور فتح کے ساتھ دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک صلح، دوسرا اصلاح۔ تو یہاں پر جمہور صحابہ اور تابعین رحم اللہ کے نزدیک اسلام مراد ہے۔ لفظ کافہ جمیعاً اور آمتاً کے معنی میں آتا ہے۔ یہ لفظ اس جگہ ترکیب میں حال واقع ہوا ہے، جس میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ ضمیر ادخلوا کا حال قرار دیا جائے، دوسرا السلم بمعنی اسلام کا حال۔ پہلی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، دل اور دماغ سب دائرہ اسلام اور اطاعت الہیہ کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پاؤں سے تو احکام اسلامیہ بجا لا رہے ہو، مگر دل اور دماغ اس پر مطمئن نہیں،
یا دل و دماغ سے تو اس پر مطمئن ہو، مگر ہاتھ، پاؤں اور اعضاء و جوارح کا عمل اس سے باہر ہے۔ دوسری صورت میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تم داخل ہو جو مکمل پورے اسلام میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ اسلام کے بعد احکام کو تو قبول کرو، بعض میں پس و پیش رہے۔ جو کہ اسلام نام ہے اس مکمل نظام حیات کا جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے، خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، یا معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، حکومت سے ہو، سیاست سے اس کا تعلق ہو، یا تجارت وغیرہ سے، اسلام کا جو مکمل نظام حیات ہے تم سب اس پورے نظام میں داخل ہو جاؤ۔ تو خلاصہ دونوں صورتوں کا قریب قریب یہی ہے کہ اسلام کے احکام میں خواہ وہ کسی شعبہ زندگی سے متعلق ہو اور اعضائے ظاہری سے متعلق ہو یا قلب سے یا وطن سے اس کا تعلق ہو، جب تک ان تمام احکام کو سچے دل سے قبول نہ کرو گے مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہوگے۔ تو اس آیت کا شان نزول جو اوپر بیان ہوا ہے اس کا بھی یہی حاصل ہے کہ صرف اسلام ہی کی تعلیمات تمہارا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے، اس کو پورا پورا اختیار کر لو تو وہ تمہارے سارے مذاہب اور ملل سے بے نیاز کر دے گا تمہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ اور یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس آ جائیں، قیامت میں پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح آنا متشابہات میں سے ہے، تو جس کے متعلق جمہور صحابہ اور تابعین اور اسلاف امت کا طریقہ ہے کہ اس کے مضمون کے حق اور صحیح ہونے کا اعتقاد اور یقین رکھیں، اور کیفیت کی کس طرح یہ کام ہوگا اس کی دریافت کی فکر میں نہ پڑے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور تمام صفات کی حقیقت اور کیفیت کا معلوم کرنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ اور سارا قصہ ہی ختم ہو جائے، یعنی کہ اس وقت امر حق قبول کریں گے جس وقت کا قبول کرنا مقبول بھی نہ ہوگا، اور یہ سارے جزا سزا کے مقدمات اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں، کوئی دوسرا صاحب اختیار نہ ہوگا۔ سو ایسی زبردست کے ساتھ مخالفت کرنے کا انجام بجز خرابی کی کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں بن دیکھے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق اور ہمت دے، خود بھی عمل کی توفیق دے اور دوسروں کو بھی اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔